السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اس لیے آج آپ کی خدمت میں ایک ایکسکلوسیو انٹرویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سردار علی شاہ صاحب، منسٹر فار ایجوکیشن، کلچر اینڈ ٹورزم، گورنمنٹ آف سندھ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام رضوان سردار صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ کیسی جا رہی ہے تعلیم؟ تعلیم بہتر کرنے کی کوشش میں ہے، صوبہ سندھ کی تعلیم جو ہے ہاں بہتر کرنے کی کوشش میں ہے، لگے ہوئے ہیں۔ جو ٹاسک مجھے پارٹی کی قیادت نے دیا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور سوسائٹی ڈیفینیٹلی پڑھا لکھا ایک سماج ہمارا خواب ہے، اور ہمارا سلوگن بھی میں نے یہ دیا تھا جب پہلے ہم بیک 18 میں منسٹر تھا، تو میں نے یہ دیا کا سلوگن یہ تھا کہ پڑھے گا سندھ بڑھے گا سندھ۔ تو اب سندھ کو بڑھانے کے لیے ان کو پڑھانا ہے۔ اچھا مجھے فرمائیں سردار صاحب، جب ہم سندھ کی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر بھی کچھ سکسیس نظر آتی ہے کہ جناب بہت سارے سرکاری اسپتال میں بہتر کام ہوا ہے، NICVT ہے، SIUT ہے، ٹراما سینٹر ہے، جنا ہے، سول ہے، انڈس ہے، یعنی کافی بہتر ہوا ہے، گمبٹ کے اندر کام ہوا ہے۔ لیکن کوئی تعلیم کے شعبے میں کوئی انقلابی قدم، کوئی تعریفی بات یہ سننے میں نہیں آتی کہ جناب کوئی بہت، کیونکہ 14 سال نان اسٹاپ ہو گئے 18ویں ترمیم کے بعد، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پروونشل میٹر ہے ایجوکیشن کا۔ میں سمجھتا ہوں اسکول ایجوکیشن میں بہت سے اچھے کام ہوئے ہیں، میں پریویس بھی جو ادوار گزرے ہیں ان میں بھی اچھے کام ہوئے ہیں، میرے جو مجھ سے پہلے جو وزراء رہے ہیں تعلیم کے انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہیں، مگر تعلیم بیسیکلی اسکیٹرڈ ایک فریگمنٹڈ شعبہ ہے جس میں آپ کے یونٹس بہت زیادہ ہیں۔ ہاسپٹلس جو ہے وہ آپ کی ایک جگہ پہ ایک بہت بڑی آپ فیسلٹی بنا دیتے ہو تو وہ شو کیس ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں نظر نہیں ہوتی، ہمارے پاس بہت اچھی اسکولس بنی ہیں۔ آپ چلے جائیں نارتھ سندھ میں کئی اضلاع میں جو 130 اسکول ہمارے بنے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اسکول سے کم نہیں ہیں۔ اسٹیٹ آف آرٹ اسکول ہیں وہ، جو امریکن USAID کے تعاون سے ہم نے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے انگلش میڈیم میں کمپریہنسو اسکولس جو ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی ابھی ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بالکل اسٹیٹ آف آرٹ ہے، مگر اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے کی، اچھا یہ فرمائیں صاحب کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا مہنگائی کی، کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اس میں اگر ہم کسی گھر کا بجٹ دیکھیں جناب کہ ایک فیملی کا، متوسط طبقے کا کہاں خرچ ہو رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اب کیونکہ اگر ہیلتھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیسلٹیز آ رہی ہیں تو اسے فری ہیلتھ سروسز کافی جگہوں میں مل رہی ہیں، جن اداروں کا ہم نے نام لیا تو ادھر کچھ بوجھ ہلکا سا کم ہوا ہے، لیکن آج بھی ہر گھر میں ایک بڑا خرچہ جو ہے وہ اسکول فیسز میں جاتا ہے، اور آپ بھی اپنے گھر کی ماسی سے پوچھیں گے تو اس کا بچہ بھی شاید پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہوگا۔ تو یہ جو رجحان ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرانا ہے، گورنمنٹ اسکول میں نہیں کروانا ہے کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، میرے خیال میں رضوان یہیں پہ مسئلے کا جو مسئلہ ہے اس پوری بات کا وہ یہیں پہ ہے۔ اب جو با اختیار ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ اپنے بچے کو ادھر ایڈمٹ نہیں کرواتا گورنمنٹ اسکول میں۔ گورنمنٹ اسکول میں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو سب سے پورسٹ پور جو ہے، کوئی ریڑے چلانے والا، کوئی کیبن چلانے والا، کوئی دوسرا، اس کے بچے وہاں پہ اسکول میں جاتے ہیں، جس کے پاس وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو افورڈ کرتے ہیں وہ ادھر سوئچ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں آپ دیکھیں پرائیویٹ اسکولز کے نمبر زیادہ جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا گورنمنٹ اسکول کے بچے کوالیفائی کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ٹیسٹ لیا، 50,000 ٹیچرز ہم ریکروٹ کرنے جا رہے تھے 100% میرٹ پہ، مکمل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ۔ اس میں آپ حیران ہوں گے کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینس میں، ابھی یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے، سارے آپ کے ایلیٹ اسکول ادھر ہی ہوں گے، پاکستان کے بڑے بڑے اسکول، اور ٹیچر جو ہے وہ پرائیویٹلی وہاں پہ پڑھا رہے ہیں۔ یہاں کا پاسنگ ریشو جو ہے وہ ہے 0.8%، جو ٹیچرز کوالیفائی کیا ہے جنہوں نے۔ آپ دوسری طرف کورنگی چلے جاؤ، وہاں پہ 3% سے زیادہ کوالیفائی کیا ہے، جہاں پہ غریبوں کے بچے رہتے ہیں۔ وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تعلیم کوزی انوائرمنٹ کا نام نہیں ہے، ڈیفینیٹلی برڈن ہے ان پہ، اور آئین مفت میں تعلیم دینے کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 25A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ فری اور کمپلسری تعلیم کی بات کرتا ہے۔ اب چونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ 10-12 سال میں ہم اتنی فیسلٹیز بڑھا نہیں پائے، تعلیم کی بجٹ ہمیشہ بڑھنے کے بجائے کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اپارتھائڈ ہے، اس کو میں نام دیتا ہوں، جو ساؤتھ افریقہ میں گوروں اور کاروں کے بیچ میں جو اپارتھائڈ تھی، تو ہمارے پاس بھی ایک ایجوکیشنل اپارتھائڈ ہے، ایکول اپرچونٹی نہیں ہے بچوں کو پڑھنے کی۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک عام آدمی کا وزن ہے جو ایجوکیشن کا ہے، اور آپ کسی کو بھی دیکھیں گے اپنی چادر سے باہر نکل کے اس نے ایڈمیشن کروایا اپنے بچوں کا پرائیویٹ اسکولز کے اندر، تو کیا آپ کا یہ خواب ہے کہ
جناب سب کے بچے اس طرح ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں, ہم یورپ کے اندر دیکھتے ہیں, ویسے مثالیں دینی نہیں چاہیے, ہم سے بہت آگے ہیں وہ کنٹریز جو ہیں, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یعنی اسکول ایجوکیشن فری ہے, دوپہر کا کھانا فری ہے, اسکول وین فری ہے, پھر ٹائمنگ بھی لمبی ہے, مقصد اسپورٹس کی فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. تو کیا یہ آپ کا خواب ہے کہ جناب ایک وقت آئے گا کہ سب جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے؟ میرا خواب یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ختم نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں جہاں پہ گورنمنٹ کے اسکولس ہیں وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر بھی سروائیو کرتا ہے, وہاں پہ ہوتا ہے, مگر وہاں برڈن عام سٹیزن پہ نہیں پڑتا, وہاں فری ہوتا ہے, اس کے جیب پہ نہیں پڑتا, وہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ سے. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ان سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو خواب ہے کہ بھئی جو ہمارے بچے ہیں چاہے امیر کا ہو یا غریب کا ہو, اس کو تعلیم فری ملنی چاہیے 5 سے 16 تک, کہ آئین نے وعدہ کیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں فیسلٹیز بڑھانی نہیں, آپ فری تو دے رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے نا. فری پروڈکٹ کون قبول کرتا ہے رضوان؟ اگر فری میں اچھی بھی آپ پروڈکٹ دو تو کوئی قبول نہیں کرتا. اگر 2 روپے کسی سے لے کے آپ کوئی چیز اس کو دو گے تو اس کا احساس ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹو سوسائٹیز پوری تھرڈ ورلڈ میں یہ المیہ ہے. اچھا, ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم آپ کو انٹرویو کر رہے تھے, ایک آئیڈیا کریٹ کیا تھا کہ وہ تمام لوگ کہ جنہیں عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں ملتی ہیں, چاہے وہ ایم این ایز, ایم پی ایز ہوں, بیوروکریسی کے لوگ ہوں, اگر کوئی ایسا قانون آ جائے, لیجسلیشن آ جائے کہ ان کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم جب یہ بڑی گاڑیاں آ کے سرکاری اسکول میں رکیں گی تو اس کا معیار خود بخود بلند ہوگا. یہ ایک تقلید بنے گی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی کہ بھئی وہ بھی اپنے بچوں کو وہاں پہ لے کے جائیں. میرا خیال ہے یہ سوسائٹی سے یہ بالکل آواز ہے, پریشر ہے, مگر میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, میں کوئی نہیں کہہ رہا, یہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے کہ کسی پہ امپوز کرنا کہ تمہیں لازماً اپنے بچے کو وہاں پہ پڑھانا ہے. اب تو بچہ چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن, قدیم گریس میں بھی چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن کا تھا کہ بچہ خود جہاں پہ پڑھنا چاہتا ہے, جہاں پہ خوش رہے, اس کو وہ انوائرمنٹ دو, اس کو کنڈیوسو انوائرمنٹ دو کہ بچہ وہاں پہ پڑھے. اب سنگاپور اور فن لینڈ جیسے ملکوں میں تو 8-10 سال تک بچوں کو تو سلیبس ہی اسٹارٹ نہیں کرتے, کیریکولم ہی اسٹارٹ نہیں کرتے. وہ پہلے بچوں کی نرچرنگ کرتے ہیں, بچہ آگے بڑھے, اس کا کوگنیٹو اپروچ جو ہے, ذہنی صلاحیت جو ہے تمیز کرنے کی, تفریق کرنے کی, وہ ان کی بڑھے, پھر جا کے وہ بچے کو جب یہ آئیڈیا جب ہم نے یہ آئیڈیا دیا تھا تو اسی وقت آپ نے اپنی بیٹی کا میرے خیال سے حیدرآباد میں گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کرایا تھا. تو پھر آپ کی کیا سوچ تھی کہ آپ نے کروایا ایڈمیشن؟ میری یہ تھی کہ میں سوسائٹی میں دیکھوں کہ میں, ایک تو میری اپنی ریسپانسبلٹی تھی کہ جب تک میرا بچہ وہاں پہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی کوئی لوگ مجھ پہ اعتبار نہیں کریں گے کہ یہ سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں نے مجھ پہ تنقید بھی کی اس حوالے سے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اپنی بچی کو جا کے اس کا تم خراب کرو اپنی پولیٹیکل موو کے لیے, یا تم جو بھی ریفارم آنا چاہتے ہو اس کے لیے اپنی بچی کے ساتھ کھلواڑ کرو, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ بھی کرٹیسزم ہوئی تھی مجھ پہ. بالکل ٹھیک ہے. لیٹلی میں نے تو اس وقت کیا, بچی وہیں پہ تھی, میرے ایجوکیشن منسٹری جانے کے بعد بھی بچی وہیں پہ پڑھ رہی تھی, مگر آگے چل کے اب اس کا خود جو خیال تھا, میں تو تھا نہیں سسٹم میں, میں ایجوکیشن منسٹر نہیں رہا, تو ڈیفینیٹلی وہ بچی وہاں سے نکل آئی, وہاں پہ آ کے فیڈرل بورڈ کے اسکول میں, کینٹونمنٹ کے اسکول میں داخل ہوئی وہاں پہ. اب اگین میں ایجوکیشن منسٹر بن گیا, تو بھی پھر تنقید ہوئی مجھ پہ. بات یہ سوال ہوا کہ اب اپنی بچی کو واپس داخل کرو. اب میں اپنی بچی کو لیبارٹری میں, تجربے گاہ میں ڈالوں, اب کیا کروں؟ ٹھیک, اب سوال یہ ہے, میں نے تو کسی پہ بھی لازم نہیں کیا تھا اس وقت بھی. ٹھیک ٹھیک ہے. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بھی کسی پہ لازم نہیں کیا تھا, کمپلسری نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو, آپ جو اساتذہ ہو یا ایجوکیشن کے ملازمین ہو ہیں وہ اپنے بچوں کو داخل کریں. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا, میں نے کہا میں نے اپنے بائی ول کیا ہے وہاں پہ, اور بہت سے لوگوں نے کیا اس کو فالو کر کے دیہات میں بہت جگہوں پہ. اچھا یہ فرمائیں, بجٹ جو ہے 277.5 بلین ہے سندھ کا ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ہے. اچھا آپ جو ہیں, کیونکہ اب 2 حصوں میں ایجوکیشن منسٹری کو ڈیوائڈ کر دیا ہے, بورڈز اور یونیورسٹیز کو الگ کر دیا گیا ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن, کالج ایجوکیشن موجود ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا بجٹ نہیں ہے 277.5 بلین, بڑا بجٹ ہے, تو یہ زیادہ تر بجٹ جو ہے کہاں جا رہا ہے؟ سیلریز میں جا رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ سیلریز میں, نان ڈیولپمنٹ. زیادہ سے زیادہ بجٹ, سب سے زیادہ 82-85% بجٹ جو ہے وہ سیلریز میں چلا جاتا ہے. باقی جو ہے وہ آپ کا پینشنز میں, آپ کی بجٹ جو ہے فائنینشیل اسسٹنس میں, ٹائم اسکیلز, جتنے مراحت ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچر کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاؤ, سندھ حکومت نے 25,000 روپے جو منیمم ویج مقرر کیا ہے
मगर वो दे कितना रहे हैं, वो 10,000, 5,000, 8,000, 15,000, इस पे हम ले रहे हैं एक्शन कि कम से कम आपको मिनिमम वेज देनी चाहिए प्राइवेट स्कूल में। हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो मुझसे ज्यादा सैलरी लेते हैं। मेरी अब 1,36,000 बीइंग अ मिनिस्टर मेरी सैलरी है, तो मैंने ऐसे टीचर देखे हैं जो 2-2 लाख उनकी सैलरी है। ठीक है, तो ज्यादा हमारी वो डिलीवर भी तो करे ना, अगर इतनी सैलरी ले रहे हैं। मुझे सर याद है, मैंने भी जिस स्कूल में, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, तो मुझे जो टीचर पढ़ाते थे, बहुत क्वालिटी टीचर थे स्कूल के अंदर, उन्हें आधी से भी कम सैलरी मिलती थी प्राइवेट स्कूल में, और फिर दोपहर में वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, वहाँ उन्हें ज्यादा, डबल से भी ज्यादा सैलरी मिलती थी, लेकिन वो मेहनत सारी प्राइवेट स्कूल में करते थे क्योंकि चेक एंड बैलेंस वहाँ था। तो गवर्नमेंट स्कूल में इसका मतलब वो चेक एंड बैलेंस नहीं है कि इतनी सैलरी देकर भी वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। मैं समझता हूँ जब टीचर मेरिट पे आएंगे और जो सियासी सिफारिशात और किसी और चक्कर में, पर्ची और पैसे वैसे के चक्कर से अगर मेरिट पे टीचर आएंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ उस पर चेक एंड बैलेंस हम तब लगा सकते हैं जब उसको पढ़ाना भी आए। ठीक है नाज़रीन, आउट ऑफ स्कूल्स की बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान में जो एक बड़ा फिगर है जो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं, वो उनकी क्या तादाद है और उसकी क्या वजूहत है, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हमें सैयद सरदार अली शाह साहब के साथ, जो कि मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, कल्चर एंड टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। सर, बात बहुत की जाती है आउट ऑफ स्कूल्स की, यानी पाकिस्तान इज़ द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और एस्टिमेटेड 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जिनकी एज जो है 5 से 16 के दरमियान है, वो आउट ऑफ स्कूल है। अच्छा, उसमें ये होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में फिर भी बच्चे जाते हैं, लेकिन फिर ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी तरह फीमेल का देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशो है, स्पेशली क्लास 3 और 4 के बाद। सिंध की हम बात करते हैं तो सिंध की सूरत हाल ये है कि 6.5 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो सिंध में आउट ऑफ स्कूल हैं। लेकिन आपके सामने मुझे जब ये फिगर्स पेश की गई थी तो आपने इसको मानने से इनकार कर दिया था, मुझे ये भी याद है। जी हाँ, अब फिगर जो है एग्जैजरेटेड है। एग्जैजरेटेड इस सेंस में है कि आपकी 2017 की सेंसस पड़ी हुई है। कोई भी जो साहिब शऊर बंदा है वो जाके पहले तो सेंसस देखेगा, उस सेंसस में आपके एज ग्रुप के डेटा है मौजूद। 5 से 16 साल की भी डेटा आपकी निकल आएगी। वो आपके पास कोई करीब 1,30,00,000 के बच्चे हैं जो 5 से 16 साल के एज ग्रुप के हैं हमारे सूबे में, सिंध में। ठीक, उसमें आप पहले फिगर्स लें कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में कितने रजिस्टर्ड हैं, 45 लाख। प्राइवेट स्कूल्स में, रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स में 34 लाख के करीब। फिर अनरजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स में कितने बच्चे होंगे, मदारस में कितने बच्चे होंगे। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में 6-7 लाख बच्चे, वहाँ पे 8 लाख के करीब मौजूद हैं। तो ये फिगर जब आप क्लब करेंगे तो आपके पास जाके कोई 4 मिलियन के करीब बच्चे बचते हैं, 40 लाख। अब ये तो फिगर है ना, 65 लाख अगर हमने 1,30,00,000 में बच्चे निकाल लिए, बाकी जो बच्चे हैं फिर तो हमारी एनरोलमेंट झूठी होगी। फिर तो प्राइवेट स्कूल झूठे, हमारी एनरोलमेंट भी झूठी, फिर सारी चीजें झूठी। तो एक मैंने इसलिए चैलेंज किया कि मैंने कहा ये कोई ऑथेंटिक सर्वे नहीं है। ये जो एनजीओज, डोनर ड्रिवन जो एनजीओज हैं, वो आके यहाँ पे बैठ के कोई 2-4 स्कूल है, एक तो मलीर की उठाई, एक तो ठट्टे की उठाई, 1-2 स्कूल सेंट्रल की उठाए, उधर से आपने एक बनाया कि यहाँ से ये निकलता है। ठीक, बहरहाल चैलेंज है। बहुत तनकीद आई कि भाई वैसे ही स्कूल ज्यादा चाहिए, आउट ऑफ स्कूल इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं, और सरदार साहब जो हैं वो 5,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। मैं पहली बात आपको बताऊं कि मैं स्कूल बंद नहीं करने जा रहा, मैं ओताके बंद करने जा रहा हूं। जो डेरे हैं उनके, वो बंद करने जा रहा हूं, जो स्कूल के नाम पे ओताके बनी हुई है। अब एक किसी गांव के वडेरे और जमींदार ने क्या किया कि अपने गांव में, उसकी जमीन है वहां पे, उसने ओताक के लिए एक स्कूल ले ली, उसको नौकर रखने हैं, वो मुलाजिम वो नहीं रख रहा, उसने ऐसे नहीं करवा के वहां पे 2 जो है, एक चपरासी और एक जो है वो चौकीदार भर्ती कर लिया वहां पे। अब वो उसके बंगले का खर्च कर रहा है। हमारे सिस्टम में वो स्कूल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो स्कूल नहीं है। मैं स्कूल कैसे बंद करूंगा? मैं पागल हूं क्या? जो हमारे पास इतना प्रेशर है कि हमें 5,000 की तादाद उन्हीं स्कूलों की है। 5,000 में से 1,600 स्कूल वो हैं जो फकत कागजों में मौजूद हैं, सरजमीन पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, हर साल उसमें खर्चा होता है। इंजीनियर जो है वो झूठ के बिल बना के इधर उधर M&R के पैसे लगा के वो अपने जेब में डालते हैं। वो पैसे बटोरने की मशीनें हैं वो स्कूल। ठीक है, वो स्कूल नहीं है। अब स्कूल हमने अखबार में इश्तिहार दिया, सोशल मीडिया पे दिया, पब्लिसाइज किया कि भाई ये 5,000 स्कूल है, इसमें जिसके भी गलती से आ गए स्कूल गाँव के, वो आके
कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी के सामने अपनी स्कूल को बताए। अभी तक हमने नोटिफाई नहीं किए कि हमने सिस्टम से निकाल दिए हैं, हमने जाहिर कर दिए हैं सोसाइटी में कि अभी भाई ये कोई स्कूल चल सकता है। अगर 10 बच्चे भी उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं तो वो स्कूल में आ जाए, हम स्कूल चलाएंगे। ठीक है, अब है ही नहीं, अब ऐसे स्कूल तो हम नहीं चला सकते। नहीं है, लेकिन उसका खर्चा तो हो रहा है, टीचर्स की सैलरीज जा रही हैं, देखिए बिल्डिंग्स। अच्छा, मैं बचाना है। इंटीरियर सिंध में कितनी जगहों पे हम गए हैं जहाँ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन वहां पे कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं पढ़ रहा। मैं कह रहा हूँ ना, अब उस जहाँ पे इर्द गिर्द में कोई 5 किलोमीटर तक कोई गाँव ही नहीं है, वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, मैं कैसे चला सकता हूँ, मुझे बताओ। ठीक है, अब उसको आप स्कूल तस्वर करके कोई बैठ जाए तो हमारे साहब तनकीद पे यहाँ पे शुरू हो गए, जिनको पता ही नहीं था कि स्कूल। मैंने कहा नॉन वायबल, हमारे लोग हमेशा लास्ट वाला लफ्ज पढ़ते हैं, पहला वाला नहीं पढ़ते। मैंने कहा नॉन वायबल, नॉन वायबल का अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो होगा नापायदार। अब वो नापायदार जो बिल्डिंग्स हैं जिसको हमने स्कूल का नाम दे दिया है, वो हम सरेंडर कर रहे हैं। हमने कहा भाई इसमें जाके डिस्पेंसरी बनाओ, इसमें लाइव स्टॉक की वेटरनरी कोई बनाओ, या अगर कोई वहां पे है वो उससे पैसे ले लो। वो जो अक्सर मीडिया दिखा रहा होता है जानवर बंधे हुए स्कूलों के अंदर, वही स्कूल है और कौन से? अच्छा, केएमसी के स्कूलों को भी बड़ा बुरा हाल है, उनको कौन ठीक करेगा? कोई केएमसी को उनके अंडर में आती है, हमारे नहीं है। पहले तो लॉ में ये था कि वो मिल रहे थे स्कूल एजुकेशन को, बाद में शायद यहाँ पे सियासी पार्टियों के मुतालबात थे, एमक्यूएम के और जमात इस्लामी के और दूसरों के, कि ये ना दिए जाएं स्कूल एजुकेशन को, केएमसी के पास रहे। तो अब वो केएमसी के पास स्कूल है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है सर, ये अब हम पिछली गवर्नमेंट के अंदर फेडरल जो थी वो सिंगल कैरिकुलम की बात हुई, नेशनल कैरिकुलम की, जिस पे आपने अपोज किया, तो अब उसकी क्या पोजीशन? अब मुझे पता नहीं नई गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, मगर उन्होंने बहुत उजलत से काम लिया था। 18 में जब मैं मिनिस्टर बना तो शफकत महमूद साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ। वो आए थे यहाँ पे सिंध में कि हम यहाँ पे सिंगल करिकुलम नेशनल करिकुलम ला रहे हैं। मैंने कहा ये आप जल्दबाजी ना करें, आप सिंगल नेशनल करिकुलम ला नहीं सकते एक फेडरेशन में, आपको आइन भी अलो नहीं करता। तालीम और नसाब दोनों सूबाई सब्जेक्ट है, इस पे आप जल्दबाजी से काम ना लें। पर खान साहब के दिमाग में जो अटक जाती है, जो किली उसके लग जाती है दिमाग में, वो निकलती नहीं है। 2001 में उसने कहा था कि हम जब आएंगे तो हम सिंगल नेशनल करिकुलम लाएंगे। अब बिना सोचे समझे कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ना कोई बादशाही निजाम है। यहाँ पे अमेरिका में एक काउंटी में भी उनका अपना सिलेबस और नसाब होता है हर स्कूल को पढ़ाने का। हमने कहा भाई ये सूबों को हक दो कि वो अपने मर्जी से उनको पढ़ाए। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी बात रखी थी शफकत महमूद साहब के सामने, आज भी मैं, अगर राना तनवीर साहब शायद मिनिस्टर आए, जो भी फेडरल मिनिस्टर नए हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरा मौक़िफ़ आज भी ये है कि जो भी लैंग्वेजेस की है, सोशल स्टडीज़ की है या पाकिस्तान स्टडीज़ की है, वो सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट वो हम अपने इलाकाई पस मंज़र और सूबाई पस मंज़र में हर एक को पढ़ाने का हक होना चाहिए, देने का होना चाहिए। जो साइंस सब्जेक्ट हैं, लाइक इंग्लिश है और साइंस के सब्जेक्ट हैं, वो पाकिस्तान में अगर यूनिफॉर्मिटी से आते हैं तो हम उस पर बैठ सकते हैं, हम उसको बैठ के और मजीद उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और मेरा तो ये मुतालबा था कि उर्दू तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है ही है, कि उर्दू तो कंपलसरी है वैसे भी। उर्दू के साथ जो भी ज़बानें हैं हमारी नेशनल कौमी ज़बानें हैं, पंजाब में पंजाबी में उसको पढ़ाने का हक होना चाहिए ताकि बुल्ला शाह का उसका पता चले। यहाँ पे सिंध में सिंधी का ऑप्शन होना चाहिए, बलोचों में बलोची का होना चाहिए, वहाँ पे पश्तो को होना चाहिए कि हमें अपने असास का पता चले, हमें तारीखी पस मंज़र का पता चले, हिस्टोरिकल चीज़ों का पता चले। अब एक कराची में उर्दू बोलने वाला अगर वो सिंधी सीखेगा तो शाह लतीफ़ पढ़ सकेगा, एक हारमोनी क्रिएट होगी। ठीक, इसमें कोई गलत बात सिंधी तो हमेशा से रही है कराची में, तो सिंपल मैट्रिक बोर्ड के अंदर भी हमें भी याद, हमने भी एग्जाम दिए। वो जो साहब जो ला रहे थे ना, वो नसाबी मैंने मार्शला का नाम दिया था उन्होंने, क्योंकि नाफिज किया, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम नसाब नाफिज करने जा रहे हैं। अरे भाई, आर्टिकल 22 आपको परमिट ही नहीं करता कि आप एक रिलीजियोसिटी का आंसर, भाई दुनिया साइंस में जा रही है, मजहब हमारा अपना है, हमारा सब्जेक्ट इस्लामियात है, उस पर हम पढ़ रहे हैं जो इस्लामियात और इस्लाम जो है हमारा। अब हर चीज में, साइंस में भी इस्लाम को, मजहब को लाना, हर चीज में अल्ट्रा रिलीजियोसिटी जो है इन्होंने डालना शुरू कर दी। जो आज खान साहब का डिस्कोर्स है उतरने के बाद, एक तो पकड़ा है उसने मजहब को, दूसरा पकड़ा है अमेरिका के। अब परफॉर्मेंस की बात ही नहीं है, दूसरी कोई चीज नहीं है। तो वही चीज वो ला रहे थे नसाब, जो मैं सोचता हूँ 22 करोड़ लोग वैसे ही सोचे। जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है, जो दूसरे करते हैं वो गलत है। ये करिकुलम में नसाब में ला रहे थे जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन सरदार साहब क्योंकि टूरिज्म और कल्चर के भी मिनिस्टर हैं, तो इस शोबे में हम बात करेंगे सवाल है पाकिस्तान का।
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہمیں سید سردار علی شاہ صاحب کے ساتھ, جو کہ منسٹر فار ایجوکیشن, کلچر اینڈ ٹورزم ہے. ایک وقت تھا کہ بڑے ٹورسٹ پاکستان میں آتے تھے 60s کے اندر, 70s کے اندر. پھر دہشت گردی جو ہے اس نے ٹورزم کو کم کیا. ابھی سر کیا صورتحال ہے ٹورزم کی؟ میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ لاسٹ کووڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا. پہلے 2-4 برس جو ہے وہ, جب میں 16 کے بعد جب آیا تو میں نے دیکھا بہت اچھا فٹ فال فارن ٹورسٹ کا رہا ہے. یہاں پہ آئے ہیں ہمارے پاس سائٹس وزٹ کرنے. اب اس میں دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. آپ ٹرکی میں جائیں تو اسٹیٹ پالیسیز کا بھی بڑا فرق ہے ٹورزم کو انکریج کرنے میں. اب ایک گورا یہاں پہ آتا ہے, اس کو 10 جگہ پہ تو وہ پولیس والے اس کو روک کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس پرمیشن ہے, کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اور نگر پارکر میں آپ جاتے ہو تو وہاں پہ کچھ صاحب کھڑے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی کیمرہ تو نہیں ہے جو تم لے کے اندر جاؤ گے, پھر لائن میں کھڑے رہو. تو یہاں پہ ٹورسٹ کو انکریج کرنے کے لیے ٹورسٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ریاست کو کریٹ کرنا ہوگا. بالکل کرنا. اسٹیٹ پالیسیز ہمیں بہتر. سر ایئرپورٹ کی صورتحال یہ کہ ایک وقت میں 3 فلائٹیں آ جائیں تو 1-1.5 گھنٹہ تو بندہ لائن میں لگ جاتا ہے. مقصد یہ حال ہے ایئرپورٹ کے اوپر. اب FIA پہ امیگریشن آپ کو سسٹم دنیا میں تو ابھی آٹو امیگریشن ہو گئی ہے. آپ آئے, آپ پاسپورٹ سے آپ نے کلک کیا, آپ نکل کے چلے گئے. وہ مشینز لگی ہوئی ہے وہاں پہ امیگریشن کی. آپ دبئی پہ, دنیا کے کہیں بھی چلے جائیں تو یہاں پہ ایک پرانا مینوئل سسٹم ہے, لائن میں آپ کھڑے ہو پتہ یہیں سے گھومنے والا دماغ اس کا ایسا ہو جاتا ہے. کراچی سے لے کے جو گوادر تک کا جو روٹ ہے بہت خوبصورت ہے, لیکن نہ رستے میں کوئی واش روم ہے, نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے, نہ کوئی سیکیورٹی ہے. اب ہم نے ٹورزم کے حوالے سے رضوان سندھ میں کم از کم آپ کو کہتا ہوں جتنی ہماری اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ہم نے وہاں پہ کچھ نہ کچھ فیسلٹیز ہم نے پرووائڈ کر دی ہے. میں زیادہ نہیں کہہ رہا, جتنے ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس رہے ہیں ہم نے کر دیا. آپ جہیں بھی جائیں, موئنجو دڑو انٹرنیشنل سائٹ رہی ہے, وہاں پہ آپ کو ریسٹ ہاؤس ریزورٹ ملے گا, ویل اسٹیبلش سائٹ ہے. ابھی اس کی سینٹنری. آپ نے سر ترکی کی بات کی, وہ کوئی پرانی دیوار بھی نکلتی ہے نا, اس کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں ٹورسٹ جانا شروع کر دیتا ہے. ہمارے پاس مونجو داڑو جیسی پلیس موجود ہے, یعنی ہڑپا ہمارے پاس موجود ہے, ٹیکسلا میں ادھر. یعنی ہم اپنی چیزوں کو جو اتنی زبردست چیزیں مارکیٹ نہیں کر پا رہے. دیکھیں اب مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ ہوئی ہے ابھی, چیزیں نہیں ہوتی تو مونجو دڑو کے 100 سال آج کمپلیٹ ہوئے. ہم اب 2022 میں ہم بیٹھے ہیں. 1922 میں یہ انرتھ ہوا تھا, جان مارشل نے کیا تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے 73 میں سیو مونجو دڑو کمپین چلائی تھی. پھر 80 میں یونیسکو میں ڈکلیئر ہوا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے مونجو دڑو کی 100 سالہ تقریبات یونیسکو ہیڈ کوارٹر میں 27 سپٹمبر کو ہوں گی. ہم نے جتنا کچھ بھی کیا, میں نے ویگرسلی اس پہ کام کیا. ہم نے انٹرنیشنل کانفرنسز مونجو دڑو پہ کی. اگین ہم نے دنیا کو اٹریکٹ کیا. بیچ میں دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر سچویشن, 50 چیزوں کی وجہ سے ٹورسٹ نہیں آئے. اب انوالو ہوئے ہیں, وہ اون کر رہے ہیں. آج اب یہاں پہ بات کریں, آج آپ کا ایک جو ہے آسٹرین ڈیلیگیشن جو ہے وہ کوٹ ڈی جی پہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. وہ ایئرپورٹ سے نکلتے اس سائٹس پہ جاتے ہیں, ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, واپس نکل جاتے ہیں. جو ٹورزم کے لیے نا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, جیسے ہم نے ورلڈ ٹورزم بہت زیادہ کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ ٹورسٹ کو فیسلٹیز کیا ملتی ہے. یعنی اگر وہ کسی سائٹ پہ جا رہا ہے تو کیا وہاں پہ ایسے ہوٹلز ہیں, کیا سڑکیں اس طرح کی ہے, ٹرانسپورٹیشن کا نظام ویسا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دیکھیں روڈ نیٹ ورک سندھ میں ڈیورنگ پیپلز پارٹی کے دور پہ اتنی تنقید ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں روڈ نیٹ ورک بہت اچھے ہو گئے ہیں. آپ انٹیریئر میں جائیں گے, انٹیریئر سندھ میں آپ کو بہت اچھے ہوٹلز, اسٹے کا انتظام, جہاں پہ سائٹس ہیں ہم نے وہاں پہ ریزورٹس کر دیے ہیں. اب زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے, کم از کم 8-10 کمروں کا تو آپ کو ایک ریزورٹ مل جائے گا نا وہاں پہ رکنے کے لیے. وہ آپ کو رانی کوٹ پہ بھی ملے گا, آپ کو منچر پہ بھی ملے گا, آپ کو کنجر پہ بھی ملے گا, آپ کو نگر پارکر پہ بھی ملے گا, آپ کو جہاں آپ جائیں گے فیسلٹی. ہالجی لیک پہ بھی آپ کو ملے گا. ہم نے وہ بنا دیے ہیں ریزورٹ, وہاں پہ آتے ہیں, اویل ہوتے ہیں. ہماری آن لائن بکنگ بھی ہوتی ہے. اب اس کو مزید ہمیں بڑھانا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا المیہ یہ ہے, میں اگین اس بات پہ آتا ہوں کہ بھائی سندھ گورنمنٹ اپنے وسائل سے کتنا کر سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو بجٹ ہے, کیونکہ 22 روپے تو ہم رکھتے ہیں, باقی تو سارا کا سارا دے دیتے ہیں اوپر, ہمیں ملتے ہیں 22 روپے, ہم کرتے ہیں 72 روپے جنریٹ. اس میں سے 50 روپے تو ہم نے, 50 روپے میں ریٹرن میں ہمیں کچھ ملنا چاہیے. 5 روپے ہمیں اور دے دو PSTP میں بھائی. اب ٹورزم کے لیے ابھی آئے تھے شہباز شریف صاحب, ہم نے یہاں پہ سندھ کے جو پروجیکٹ تھے, اب 6 ارب روپے 1200 ارب میں سندھ کو ملیں گے. اور پھر آپ بیٹھ کے تنقید کرو گے کہ بھائی سندھ میں یہ نہیں ہوا, سندھ میں وہ نہیں ہوا, سندھ میں یہ نہیں ہوا. وہ جو رکھتے ہیں 1200 ارب وہ کس کے ہیں؟ PSTP کس لیے؟ کیا فقط اسلام آباد کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے پیسے ہیں اتنے؟ اگر نہیں ہے تو صوبوں کے لیے ہیں. بھائی صوبوں میں سندھ بھی شامل ہے, اس پہ ٹورزم پہ آپ خرچہ کرو, ایجوکیشن پہ آپ. کراچی کی ہم بات کر لیں تو کراچی میں لوگوں کے پاس سوائے انٹرٹینمنٹ ایک ہی رہ گئی کہ جا کے رات کا کھانا کھا لو کسی ریسٹورینٹ کے اندر. ہاں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو یہاں پہ اتنا بڑا شہر ہے 3 کروڑ کی آبادی کا, تو یہاں پہ کوئی ایسے میوزیم ہونے چاہیے, کچھ ایسی میوزیم ہے, نیشنل میوزیم ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی وہاں جاتا ہے. نہیں, نیشنل میوزیم جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آیا 1-2 سال تھا, پھر چھین لیا. ہم نے پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیے, ہم نے کیے وہاں پہ. ہم نے کہا بھائی یہ پاکستان کا سب سے بڑا, کراچی بہت بڑا شہر ہے. اب کراچی میں جو لوگ آتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ بھائی پاکستان کا پہلا جو دارالخلافہ وہ کراچی رہا ہے. اب کراچی سے ساری چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں, اسلام آباد تو بعد میں بنا ہے. جی. اب اس کو اٹھا کے نیشنل میوزیم جو ہے وفاق لے گئی, وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا اس کو واپس. ہم اس کے لیے چیخ رہے ہیں. ابھی میں نے پرائم منسٹر کو کہا, شہباز شریف صاحب کو, بھائی یہ کراچی کو واپس دے دو, یہ میوزیم دے دو. ہم یہاں پہ سندھ گیلریز بنائیں گے, ہم یہاں پہ کراچی سٹی کی ہم بنائیں گے کہ کراچی جو ہے وہ کس طرح بنا. میں نے تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو خط لکھا تھا, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا. میں نے کہا یہ آپ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ آپ کی ہے, سپریم کورٹ رجسٹری, یہ آپ خدا کا واسطہ ہے خالی کر دو. یہ وکٹوریا میوزیم تھا پہلے, برے صغیر کا پہلا میوزیم کراچی میں بنا, برے صغیر کا, سب کانٹیننٹ کا پہلا میوزیم یہ وکٹوریا میوزیم تھا جو سپریم کورٹ جس میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے ان کو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, میں نے خط بھی لکھا اس کو. بہت سے لوگوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کنٹمپٹ آف کورٹ میں تمہیں بلا لیں گے. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے یہ کراچی شہر کو واپس کر دے, ہم یہاں پہ کراچی سٹی میوزیم بنائیں گے کہ میکنگ آف کراچی, کراچی کیسے بنا. اب کوئی بھی فارینر یہاں پہ آئے گا, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ پتہ چلے کہ کراچی بنا کیسے, کراچی کا ایوالو کیسے ہوا, یہ کراچی سے کراچی تک کا سفر کیا ہے, اس میں کیا کیا لوگ بستے ہیں, باشندے کیا ہیں, ان کا کلچر کیا ہے, ان کے ٹریڈیشنز کیا ہے. تو ہم نے لکھا, تو اس کا کچھ نہیں ہوا ابھی تک. وہی ہے, اگر پروگرام کہیں بندیال صاحب دیکھ لیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر وہ دے دیں, ہم اس پہ میوزیم اسٹیبلش کر لیں گے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ملتا تو بھی سب چیزیں بننی چاہیے, کراچی میں چیزیں بننی چاہیے. ڈیفینیٹلی میں اس کا ہوں, بننا چاہیے. ہم نے تو آرٹ گیلری کراچی میں کوئی نہیں ہے, پہلی ہم نے گورنمنٹ کی آرٹ گیلری بنائی ہے جہاں پہ آ کے وہ ایگزیبیشن کر سکے. وہ آپ کی لیاقت لائبریری میں پہلی سمبارا آرٹ گیلری بنی ہے جہاں پہ کوئی آرٹسٹ آ کے, یہ پہلی گورنمنٹ کی پورے پروونس میں پہلی آرٹ گیلری ہے. باقی ساری آپ کی پرائیویٹ آرٹ گیلریز ہیں. بیچارے آرٹسٹ کو 40-30% ان کو کمیشن دینی پڑتی ہے اپنی پینٹنگز رکھنے کے لیے. ہم نے فری میں وہ بنائی ہے. کلچر کے حوالے سے بھی ہم نے بہت کیے ہیں کام, اس پہ کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہمارا یہ ہے کہ کراچی میں ہم فلم انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں. ہاں یس, کیونکہ اب فلم یہاں پہ موو ہو گئی ہے. بالکل, فلم ڈراما سب یہیں پر ہے. یہاں پہ اب کراچی میں ایک فلم انسٹیٹیوٹ بنایا. میں نے ان کے ساتھ جتنے بھی فلم فریٹرنٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں نے بات کی ہے. میں نے کہا بھائی کلب ہو کے ایک باڈی آپ بنائیں, پیسے ہم دیتے ہیں, گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے, اور آپ کو بلڈنگ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اس کو چلائیں. اب جیسے وہ ہم پاکستانیوں میں ایک مسئلہ ہے نا کہ جس بھی فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں وہ آپس میں ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہوتے, کنسنسس نہیں بنتا. 10 گروپ ہوں گے, کوئی ادھر. میں نے کہا بھائی گروپ کو چھوڑے, جتنے بھی آپ کے یہ فلم اور ڈراما کے فریٹرنٹی کے ہیں, کہ ہم یہاں پہ ایک زبردست پرفارمنگ آرٹ کا, اور فلم اکیڈمی جیسے پونے میں بنی ہے جس نے بالی ووڈ کو بنایا ہے, ہم ایسے یہاں پہ بنائیں, اور پھر آپ کی فلم ایوالو ہو یہاں پہ. بالکل, بہت ضروری ہے. اور یہ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ ایوالو ہو. اس پہ میں نے ان کو آفر دے دیا ہے. میں نے کہا ہے آپ بیٹھ کے باڈی بنا کے مجھے بتائیں, کیونکہ چلائے گی سوسائٹی, اب گورنمنٹ نہیں چلا سکتی. اب میں ریزورٹ بنا سکتا ہوں, میں نہیں چلا سکتا. ٹھیک, تو اب وہ چلائیں گے. تو ہم نے بنا کے دیے ہیں, اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے. ہوپ فلی کہ ہم کراچی میں ایک فلم اکیڈمی یا فلم انسٹیٹیوٹ بہت جلد قائم کر لیں گے. بہت بہت شکریہ سید سردار علی شاہ صاحب, بہت مزہ آیا سر آپ سے بات کر کے. پلیجر. شاہ صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک دانشور بھی ہیں, تو اس لحاظ سے بھی ان سے بڑی زبردست بات ہوتی ہے ہمیشہ. ان کی خوبصورت گفتگو جو ہم سنتے ہیں, ان کے پاس جو منسٹریز ہیں بہت عام ہیں, ایجوکیشن, کلچر, ٹورزم, ان سب میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جب آپ کا سر ٹینیور پورا ہوگا تو اس میں آپ کچھ اہداف جو آپ نے آج ذکر کیا ہے اس کو پورا کر لیں گے, اور کچھ نئے اہداف اگلے کے لیے آپ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال پاکستان کا.